لاہوریوں کے لیے بڑی خوشخبری، ایک کے بعد ایک میگا پروجیکٹ تیار۔ اب ہوگا سفر مزید آسان، ٹریفک جام کی جھنجھٹ، نہ ہی انتظار کی پریشانی۔ فراتے مارتی گاڑیوں کے لیے نان سٹاپ چوراہے۔ اکبر چوک فلائی اوور کا 99% کام مکمل، لین مارکنگ بھی تیز کر دی گئی، جبکہ شوق چوک سے انڈسٹریل اسٹیٹ تک ویرنگ کورس کا کام بھی جاری ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اس بارے میں در نیاب سے۔ جی در نیاب، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، اکبر چوک فلائی اوور جو حکومت کا بہت ہی ایک پرائرٹی پروجیکٹ ہے اور اس علاقے کے لیے ایک گیم چینجر کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ ٹریفک ہے اور اتنی بے ہنگم ٹریفک ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے ماضی کے دور حکومت بھی یہاں پہ کوئی پروجیکٹ کرنا چاہ رہی تھی، لیکن ان سے پروجیکٹ نہیں ہو سکا اور یہاں پہ ٹریفک کا جو بدترین مسئلہ تھا وہ حل نہ ہوا۔ اب حکومت پنجاب کی جانب سے وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی جانب سے اس پروجیکٹ کو انیشیٹ کیا گیا تھا۔ اب یہ منصوبہ 99% مکمل ہو چکا ہے اور جو 1% کام ہے وہ صرف فلائی اوور کے اوپر جوائنٹ جو ایکسپینشن ہے وہ لگائے جا رہے ہیں، اور ایکسپینشن جوائنٹ میں 18 میں سے 9 لگائے جا چکے ہیں، اگلے 3 روز میں لگا لیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ لین مارکنگ کی جا رہی ہے، کیٹائز لگائی جائیں گی اور آئندہ 2 سے 3 روز کے اندر یہاں پہ اسٹریٹ لائٹس لگانے کا بھی کام شروع کر دیا جائے گا۔ جس جگہ پہ میں موجود ہوں اوپر فلائی اوور کمپلیٹ ہے، نیچے کا جو ہارٹیکلچر ورک ہے وہ PHA کی جانب سے نہیں کیا گیا۔ حالانکہ بارہا یہ کہا گیا وزیر اعلیٰ کی جانب سے بھی کہ PHA یہاں پہ کام کرے، خوبصورت نئے پلانٹیشن کرے، لیکن اس میں کمی دکھائی دے رہی ہے۔ جبکہ جو شوق چوک سے قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ تک دونوں اطراف میں ویرنگ کورس مختلف مرہ وار کیا جا رہا ہے، فائنل اسپاٹ لیئر بچھائی جا رہی ہے۔ آئندہ 1 سے 2 روز کے بعد یہ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ منصوبہ کب اوپننگ کی طرف جا رہا ہے۔ تاہم ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ رواں ماہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ کسی بھی لمحے اس فلائی اوور کا افتتاح کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی رواں ماہ یہ کھلنے والا لاہور تیسرا میگا پروجیکٹ ہوگا۔ جی در نیاب، آپ کا بہت شکریہ۔ جبکہ دوسری جانب بیدیاں انڈر پاس، شاہدرہ فلائی اوور کے بعد کیولری گراؤنڈ انڈر پاس بھی تکمیل کے قریب ہے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی الصبح کیولری پہنچ گئے، تعمیراتی کاموں اور فنشنگ ورکس کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کیولری انڈر پاس کا دورہ کیا اور یہ انڈر پاس بھی تکمیل کے قریب پہنچ چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے انڈر پاس کی چھت کے فنشنگ ورک کا معائنہ کیا اور سٹیل فکسنگ کے کام کا بھی جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے ایسفالٹ کے کام کا بھی مشاہدہ کیا اور فنشنگ ورک میں اعلیٰ معیار کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ محسن نقوی نے کہا کہ کیولری انڈر پاس کو بہت جلد ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ مزید انہوں نے کہا کہ انڈر پاس کھلنے سے شہریوں کو آمد و رفت میں بے پناہ سہولت ملے گی اور ٹریفک جام رہنے سے مستقل نجات بھی مل جائے گی۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں، بیدیاں انڈر پاس شاہدرہ فلائی اوور کے بعد کیولری گراؤنڈ بھی اب تکمیل کے قریب ہے، جہاں پر وزیر اعلیٰ نے بھی الصبح دورہ کیا۔ تمام محکموں کے شہداء کے لواحقین کے لیے شہداء پیکج کی اصولی منظوری۔ شہید افسر یا ملازم کے لواحقین کو پولیس شہداء پیکج کے برابر امدادی پیکج دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے امدادی پیکج دینے کی اصولی منظوری دے دی۔ مزید تفصیلات در نیاب سے جانتے ہیں۔ جی در نیاب، بتائیے گا، اصولی منظوری مل گئی ہے شہداء پیکج کی؟ جی بالکل، یہ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا بہت بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے کہ اب کسی بھی سرکاری محکمے کے شہید ہونے والے افسر یا ملازم کے لواحقین کو پولیس شہداء پیکج کے برابر امدادی پیکج دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے شہداء پیکج کے برابر پیکج دینے کی سرکاری ملازمین کو اصولی منظوری دے دی ہے۔ زخمی سرکاری ملازم کو بھی پولیس پیکج کے برابر امداد ملے گی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے اس ضمن میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری کے سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی ہے۔ کمیٹی حتمی سفارشات کی تیاری کرے گی، کیسز کا جائزہ لے گی۔ وزیر اعلیٰ کے زیر صدارت کابینہ اسٹینڈنگ کمیٹی پر فنانس ڈیولپمنٹ کا 13واں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں دوران ڈیوٹی شہید ہونے والے ایکسائز انسپکٹر محمد رفیع کے لواحقین اور زخمی انسپکٹر ثناء اللہ بھٹی کی مالی امداد کا کیس پیش کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے مالی امداد کی کیس کو فوری نظر ثانی کا حکم دیا، امدادی پیکج کو شہداء پیکج کے برابر کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے محکمہ ایکسائز کے شہید انسپکٹر رفیع اور زخمی انسپکٹر ثناء اللہ بھٹی کے لیے پولیس پیکج کے برابر کی پیکج دینے کی فوری طور پر منظوری دی۔ واضح رہے کہ رحیم یار خان میں منشیات فروش کی فائرنگ سے ایکسائز انسپکٹر محمد رفیع شہید، جبکہ انسپکٹر ثناء اللہ زخمی اور معذور ہو گئے تھے۔ جی در نیاب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا اس متعلق۔ اب کچھ بات کریں گے موسم کے حوالے سے۔ تو شہر لاہور میں فضائی آلودگی کی شرح میں کمی، ایئر کوالٹی انڈیکس کی مجموعی شرح 308 ریکارڈ کی گئی ہے اور لاہور آلودگی کے اعتبار سے دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ مزید کیا سچویشن ہے اسموک کی اور موسم کیسا ہے، کومل اسلم سے جانتے ہیں۔ جی کومل۔
بالکل شہر لاہور میں فضائی آلودگی کے حوالے سے بات کی جائے تو ایک ہے کہ مجموعی شرح میں صبح کی نسبت اس وقت کمی دیکھی جا رہی ہے اور ایئر کوالٹی انڈیکس 308 کے ساتھ دنیا بھر میں لاہور جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ اگر ملک بھر کے حوالے سے بات کریں تو 333 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ لاہور اپنی پہلی پوزیشن برقرار رکھے ہوئے ہے۔ لاہور کے باشندوں کو وداؤٹ ماسک گھروں سے نہ نکلنے کی ہدایات جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ وہیں پر بات کی جائے لاہور میں موسمیاتی صورتحال کے حوالے سے تو سورج کی مدھم کرنیں لاہور کے باسیوں کو کافی زیادہ راحت بخش رہی ہیں۔ لاہور کے باسی انہی سورج کی کرنوں سے مزید محظوظ ہونے کے لیے مختلف پارکوں میں موجود ہیں اور ورزش بھی کر رہے ہیں، اپنوں کے ساتھ جو ہے وہ خوبصورت وقت بھی بتا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ گرما گرم جو ہے وہ مونگ پھلی سے مزے بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ وہیں ہم بات کرتے ہیں لاہور میں ٹیمپریچر کے حوالے سے تو ہواؤں کا سلسلہ اس وقت مکمل طریقے سے تھما ہوا ہے۔ ٹیمپریچر جو ہے وہ اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، موجودہ درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں کم سے کم درجہ حرارت جو ہے تقریباً 12 اور زیادہ سے زیادہ 26 ڈگری تک۔ کومل اسلم آپ کا بہت شکریہ۔ 63,000 قیدی، کھانے کا روزانہ خرچہ اوسطاً 1.25 کروڑ سے زائد۔ محکمہ جیل کو اربوں کی ڈیمانڈ پر صرف 8 کروڑ روپے جاری کیے گئے۔ صوبے بھر کی جیلوں میں 63,000 قیدیوں کو کھانا فراہم کیا جاتا ہے۔ جیل حکام کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ لاہور کی جیلوں میں 8,000 قیدیوں کو 3 وقت کا کھانا دیا جاتا ہے۔ مزید اس صورتحال پر تفصیلات جانیں گے علی ساہی سے۔ علی ساہی بتائیے گا کیوں نہیں فنڈز مل پا رہے؟ لاہور سمیت پنجاب بھر کی جیلوں میں 63,000 سے زائد قیدی جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اگر لاہور کی جیلوں کی بات کریں تو 8,000 سے زائد قیدی اس وقت جیلوں میں موجود ہیں۔ حکومت کی جانب سے جو دوسرے کوارٹر میں کھانے کی مد میں فنڈز جاری کیے گئے ہیں وہ جیل حکام کے مطابق انتہائی ناکافی ہیں۔ پنجاب بھر کی جیلوں میں 8 ارب سے زائد کے فنڈز سالانہ درکار ہوتے ہیں جس سے کھانا فراہم کیا جاتا ہے۔ چونکہ مینیو حکومت کی جانب سے جو منظور کیا گیا ہے اس میں 6 دن چکن فراہم کیا جاتا ہے، تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جیل خانہ جات کی جانب سے 4 ارب سے زائد کے فنڈز کی ڈیمانڈ کی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود حکومت نے صرف 8 کروڑ کے فنڈز جاری کیے گئے ہیں، جبکہ پہلے کوارٹر کی بات کی جائے تو صرف 1.25 ارب کے فنڈز جاری کیے تھے۔ جیل خانہ جات کے مطابق سابقہ جو بقایا جات ہیں وہ بھی ادائیگیاں کی جانی ہیں اور موجودہ جو جتنے بھی بلز ہوں گے ان کی ادائیگیاں بھی کی جانی ہیں، تو 8 کروڑ سے بمشکل 8 دن تمام جیلوں میں کھانا فراہم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد تمام جو ادائیگیاں ہوں گی ان کا کرنا مشکل ہوگا اور تمام کام جو ہوگا وہ ادھار پہ چلے گا۔ ٹھیکیداران کو اگر ان کی پیسے نہ دے۔ علی ساہی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں الیکشن کمیشن کی عام انتخابات کی تیاریاں جاری۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کی لاہور کے پولنگ سٹیشنز بارے ورکنگ مکمل۔ پولنگ سٹیشنز کا ڈرافٹ صوبائی الیکشن کمیشن کو ارسال کر دیا گیا ہے۔ لاہور میں قومی اسمبلی کی 14 نشستوں کے لیے پولنگ سٹیشنز کی ویریفیکیشن مکمل ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اس حوالے سے راؤ دلشاد حسین سے۔ جی راؤ دلشاد بتائیے گا۔ بالکل جی، الیکشن کمیشن کی عام انتخابات کے حوالے سے تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے اور اس ضمن میں سب سے بنیادی کام کہ جو پولنگ سٹیشنز کا قیام ہے وہ کس طرح سے ممکن ہو، تو ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے ورکنگ مکمل کر لی ہے اور نہ صرف ورکنگ مکمل کیا بلکہ اس حوالے سے ڈرافٹ تیار کر کے پولنگ سٹیشنز پر کا جو ہے وہ صوبائی الیکشن کمیشن کو بھی ارسال کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور شہر کے جو پولنگ سٹیشنز ہیں عوامی سہولت کے پیش نظر پولنگ سٹیشنز کی تعداد کو بھی اس مرتبہ بڑھایا گیا اور تقریباً 307 پولنگ سٹیشنز جو ہیں وہ زیادہ بنائے جا رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ شہری آئیں اور ووٹ کاسٹ کر سکیں۔ آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے جو مجموعی طور پر تعداد بتائی جا رہی ہے لاہور شہر کے قومی اسمبلی کے 14 حلقوں جبکہ صوبائی اسمبلی کے 30 حلقوں کے لیے مجموعی طور پر 4,403 پولنگ سٹیشنز جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں کہ اسی وقت ریٹرننگ آفیسرز اور حساس سیکیورٹی ادارے اس بات کا تعین کریں گے کہ کون سا پولنگ سٹیشن کس کا استعمال کرتے ہیں۔ راؤ دلشاد آپ کا بہت شکریہ۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کی سابق وزیر اعلیٰ پنجاب منظور وٹو کے گھر آمد۔ عبدالعلیم خان نے میاں منظور وٹو کی صحت سے متعلق دریافت کیا اور ان کی تیمارداری کی۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں کے مابین باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ عبدالعلیم خان اور میاں منظور وٹو کی موجودہ ملکی اور سیاسی صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی۔
खबर देंगे हाई कोर्ट से। 9 मई के मुलजमा खदीजा शाह की नज़रबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने केस की समाअत की है और ये केस उन्होंने जस्टिस अली बाकर नसवी की अदालत में भिजवा दिया है। मजीद समाअत का अहवाल मलिक अशरफ से जानते हैं। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस शहराम सरवर चौधरी की अदालत में खदीजा शाह के शोहर जहाज़-ए-दीन की जानब से दायर की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जब केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि इसी नोयत के और भी केसेस जस्टिस अली बाकर नसवी की अदालत में ज़ेर समाअत हैं, तो क्यों ना ये केस उधर भेज दें। जिस पर वकील ने कहा कि जी बिल्कुल उधर भेज दें, जिस पे जैसे शहराम सरवर चौधरी ने खदीजा शाह के शोहर की जहां-जेब की दरख्वास्त जो है वो जस्टिस अली बाकर नसवी को भिजवाने की सिफारिश करते हुए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी है। और ज़राए के मुताबिक जस्टिस अली बाकर नसवी 1 बजे जो है वो इस केस की समाअत करेंगे। 1 बजे आज इस हवाले से मजीद समाअत की जाएगी। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ, आपने अपडेट किया। इसको में खराब और जलने वाले मीटर्स की शरह में रिकॉर्ड इजाफा। खराब होने वाले सिंगल और 3 फेज मीटर्स की तादाद 1,25,000 तक जा पहुंची है, जबकि लेस्को ने 1,25,000 सार्फिन के मीटर्स को डिफेक्टिव कोड लगाया है। दस्तावेजात भी इस हवाले से जारी की जा चुकी हैं। तफसीलात जानेंगे इस मामले पर शाहिद सप्रा से। जी शाहिद सप्रा। फेज मीटर की शरह में रिकॉर्ड इजाफा सामने आया है। कंपनी के दस्तावेजात में इस बात की निशानदही की गई है कि मजमूई तौर पर 1,25,000 ऐसे सार्फिन हैं जिनके मीटर्स को डिफेक्टिव कोड लगाकर ख़राब डिक्लेयर किया गया है और कंपनी ने कवानीन के तहत उनको तब्दील करने की बजाय भारी भरकम बिल सार्फिन को भिजवा दिए हैं। ज़रा मज़ीद ये बताया है कि जब मीटर्स को तब्दील किया जाना होता है तो उसके बाद जो मीटर्स हैं उनको लेबॉर्ट्री में भिजवा कर जो यूनिट्स डाउनलोड होते हैं, अगर सारिफ की जानिब बनते हैं तो उनको चार्ज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल उसका बरक्स नज़र आ रही है कि एक तरफ औसतन बिल भिजवाए जा रहे हैं, दूसरी जानिब जो ब्रेकअप के नाम पर भी उनको इजाफी बिल्स भिजवाए जा रहे हैं और मौसम सरमा में भी सार्फिन हज़ारों रुपए इजाफी बिल्स अदा करने पर मजबूर हैं। लेस्को की अगर बात की जाए तो शहर के चारों सर्कल्स में सबसे ज़्यादा जो सिंगल और 3 फेज मीटर ख़राब होने की शरह सामने आई है। नॉर्दर्न सर्कल की अगर बात की जाए जिसमें शादरा, रावी, गुलशन रावी के इलाके शामिल हैं और बदामी बाग के इलाका शामिल है, यहाँ पे अगर बात की जाए तो मजमूई तौर पर जो सिंगल फेज मीटर ख़राब हुए हैं उनकी तादाद 16,000 है। जो सिंगल फेज ख़राब होने वाले मीटर्स की तरफ शरह है वो 15,940 रिकॉर्ड की गई है और कंपनी के मुख्तलिफ मकामात पर 15,000 से ज़ायद 3 फेज मीटर हैं जिनको डिफेक्टिव कोड लगाया गया है। ज़रा ने यह बताया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से नए मीटर्स की ख़रीदारी की मंजूरी दी गई, बजट भी रखा गया, लेकिन उसके बावजूद बर वक्त ख़रीदारी नहीं हो सकी और आज बराह रास्त जो है वो सार्फिन उससे इफेक्ट हो रहे हैं। कंपनी मीटर्स को तब्दील करने के बजाय उनको एक तरफ एवरेज बिल भिजवा रही है, दूसरी जानिब ब्रेकअप के नाम पर भी उनसे इजाफ चार्ज किए जा रहे हैं। जी शाहिद सप्रा, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार के इंतखाबात 2024। लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार के इंतखाबात 13 जनवरी को होंगे। 25 उम्मीदवारों से LLB की डिग्री और दीगर तालीमी असनाद की तफसीलात तलब की गई हैं। उम्मीदवारों से अदालती केसेस की तफसीलात भी मांग ली गई हैं। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड गुलाम मुर्तज़ा चौधरी एडवोकेट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तफसीलात जानेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक। लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार के इंतखाबात जो 13 जनवरी को हो रहे हैं, उन इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले तमाम उम्मीदवारों से तालीमी असनाद और उनके तमाम केसों के हवाले से जो है वो लिस्टें जो है वो मांगी गई हैं। मेरे पास यहाँ पर इस वक्त चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड गुलाम मुर्तज़ा चौधरी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सब ये बताइएगा कि क्या आपने इक़दाम किए हैं उम्मीदवारों से और क्या क्या लिस्टें मांगी गई हैं? उनसे जी उनकी तलीमी असनाद मांगी हैं हमने, जो कि उन्होंने डिपॉज़िट करवा दी हैं तमाम तकरीबन, और इसके साथ साथ जो उनका प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ हैं कि वो कितने केसेस किए उन्होंने, वो सदर के लिए 10 साल की 10 केसेस की पाबंदी है और 10 साल की वकालत है, नायब सदर के लिए 7 साल की है, सेक्रेटरी के लिए 5 साल की है और इसी तरह जो इससे छोटे हैं वो 3-3 साल के लिए और 3-3 केसेस हैं उनके लिए। वो हमने तकरीबन सारे जमा कर लिए हैं, तो वो आगे इंशाल्लाह इसको प्रोसीड ऑन करेंगे। अब जो उनकी स्क्रूटनी होगी वो कब तक मुकम्मल हो जाएगी? वो स्क्रूटनी इंशाल्लाह ताला जब ही हम ये इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करेंगे उसी वक्त उसकी स्क्रूटनी हो जाएगी। नॉमिनेशन पेपर की सबमिशन के फ़ौरन बाद जो है वो स्क्रूटनी शुरू हो जाएगी।
جی آپ نے غلام مرتضیٰ چودھری ایڈوکیٹ نے ان کا جو ہے موقف سنا. ان کا کہنا یہ ہے کہ اس جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ان سے یہ بھی فہرست مانگی گئی ہے کہ وہ کون کون سے مقدمات میں جو ہے وہ عدالتوں میں پیش ہوتے رہے ہیں. اب وہ تمام جو امیدوار ہیں انہوں نے جمع کروا دی ہے. اب اس کی سکروٹنی جاری ہے. اس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ کاغذات نام ڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس کر دی جائے. شاہین عتیق بہت شکریہ آپ کا. سینئر قانون دان حامد خان کی لاہور ہائی کورٹ بار میں میڈیا سے گفتگو ہوئی ہے. ملاحظہ کیجیے. آج آپ کو تکلیف دی ہے کہ اس وقت ملک کے اندر جن حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئین کی ہر طرح سے پامالی ہو رہی ہے، اس حوالے سے ایک موضوع پر آج ہم بات کریں گے اور وہ ہے ملٹری کورٹس. ملٹری کورٹس کو بار کی طرف سے سپریم کورٹ بار نے بھی چیلنج کیا تھا، جس کے نتیجے میں اور دوسرے اعزاز احسن صاحب نے کیا، اس کو عمران خان صاحب نے کیا، اس کو اور بھی لوگوں نے اس کو کیا تھا. اور سپریم کورٹ کے 5 ججز کا بہت اچھا فیصلہ آیا جس میں انہوں نے ملٹری کورٹس کو سویلین کے ٹرائل کے حوالے سے غیر آئینی اور